اچھا قربانی کس جانور کی قربانی؟ اچھا اسی میں ایک بات اور بھی عرض کروں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی کی تھی اس میں کچھ قربانی اپنے ہاتھ سے کی تھی، کچھ قربانی کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وکیل بنایا تھا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی طرف سے قربانی کی تھی، یعنی قربانی کا عمل، چھری پھیرنے کا عمل انہوں نے کیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ جو شخص خود کر رہا ہو وہ بھی سنت پر عمل کر رہا ہے، اور جو دوسروں سے کروا رہا ہو وہ بھی سنت پر عمل کر رہا ہے، اور جو موجود بھی نہ ہو کسی دوسرے کو اپنا وکیل بنا کر اس سے قربانی کروا رہا ہو وہ بھی سنت پر عمل کر رہا ہوگا۔ جہاں تک قربانی کے جانوروں کا تعلق ہے تو وہ مخصوص کر دیے گئے ہیں۔ بھیڑ ہے، اور بھیڑ کے لیے یہ بتا دیا کہ اگر اس کا پورا سال بھر کا ہونا ضروری نہیں ہے، اگر وہ عمر تو کم ہو لیکن دیکھنے میں سال بھر کے جانوروں جیسا معلوم ہو، اس دیکھنے میں بھی ان لوگوں کی نظر کا اعتبار ہے جن کو پہچان ہوتی ہو۔ ہم تو اگر جائیں گے نا منڈی اور ہمیں جانور لے رہے ہوں گے تو ہماری، آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کہتے ہوں گے کہ وہاں پر اچھا بڑا موٹا لگ رہا تھا، گھر آ کر کمزور لگ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، میرا اپنا خیال ہے کہ ہم جو اس کی قیمت ادا کر رہے ہوتے ہیں نا، جو پیسہ دے رہے ہوتے ہیں، ان پیسوں کی چمک بھی ہماری آنکھوں میں آ جاتی ہے۔ اچھا کئی لوگ کہتے ہیں کہ وہ بیسن پلایا ہوا ہوتا ہے تو وہ اس لیے پھول گئے ہوتے ہیں اور گھر آ کے نہیں، یہ ہوا تو نکل کم ہوتا ہے، جاتی ہے۔ یہ تو بکروں وغیرہ کے لیے ہو سکتا ہے، بڑے جانوروں کے اندر تو ایسی بات نہیں ہوتی، لیکن میرے خیال میں شاید اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ چونکہ ہم نے تازہ تازہ پیسہ خرچ کیا ہوتا ہے نا تو اس لیے وہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ تو بھیڑ اور دمبے کے لیے یہ بتا دیا کہ اگر وہ سال بھر کا نہیں ہوا مگر دیکھنے میں سال بھر کے جانوروں جیسا معلوم ہو، یعنی اگر اسے سال بھر کے جانوروں میں چھوڑ دیا جائے تو وہ ان کا ہم عمر لگے تو اس کی قربانی ہوگی۔ بکرا، بکری، گائے، بیل، بھینس، اونٹ، اونٹنی، ان کی بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ البتہ شرط یہی ہے، سنی کہلاتا ہے، یعنی ان جانوروں کا بالغ ہونا ضروری ہے، اور وہ اس کی علامت وہ 2 دانت ہیں، جو اس دانت گرا دیتا ہے اور دودھ کے دانت گر جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو 2 دانت ہیں وہ کم از کم عمر ہے، اور وہ بکرے میں 1 سال میں ہو جاتی ہے، گائے میں جو ہے وہ، اور بھینس وغیرہ اس میں 2 سال کی عمر ہوتی ہے، اور اونٹ وغیرہ، اونٹ میں 5 سال کی عمر کی ہوتی ہے۔ اچھا بےجوان جانور کے بھی حقوق اسلام میں موجود ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس موقع پر بعض اوقات تو یوں ہوتا ہے کہ چاؤ میں اس قدر کھلایا جاتا ہے اس بیچارے جانور کو کہ اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور وہ بیمار پڑ جاتا ہے، یا بعض لوگ سردی کا خیال نہیں کرتے، اگر سردیوں میں عید الاضحیٰ آ رہی ہے تو وہ بس انہوں نے لا کے اپنے لان میں یا گھر سے باہر باندھ دیا ہے جانور کو، اس کے کھانے پینے کا بھی اس طرح اہتمام نہیں کر رہے، خیال نہیں رکھ رہے جیسے رکھنا چاہیے۔ اس بارے میں وضاحت فرمائیے کہ کیا کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی ایک سوال اور یہ ہے کہ اگر ایک شخص پوری طرح خیال رکھے جانور کا اور وہ جانور کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی طرح کسی حادثے سے یا طبعی موت مر جائے، اور اب وہ شخص اس کے پاس اتنی استطاعت بھی نہیں رہی کہ وہ کوئی دوسرا جانور لائے، تو اس کی قربانی پھر کس طرح ہوگی؟ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ صاحب استطاعت ہی نہیں رہا تو پھر اس پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو پھر اس کو قربانی کرنی ہوگی۔ جہاں تک جانوروں کے حقوق کا تعلق ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ بھوکے پیاسے جانور کو ذبح کر دیا جائے۔ آپ نے کہا کہ اسے چارہ بھی کھلاؤ اور اس پر پانی بھی پیش کرو۔ اگر اسے پیاس ہوگی، ظاہر جانور بے زبان ہوتا ہے، بتا تو سکتا نہیں، اگر اسے پیاس ہوگی تو وہ پانی پی لے گا، اور اگر نہیں پی رہا تو یہی سمجھا جائے گا اسے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے آرام کا بھی خیال رکھنا ہے، یعنی اس کو ایسے ماحول میں نہیں رکھنا کہ جس کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہو جائے یا جس ماحول کا وہ عادی نہ ہو۔ تو اگر سردی میں آیا ہے، لے کر آئے ہیں، تو لوگ بڑا اچھا اس کا انتظام کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے جہاں فلیٹس ہوتے ہیں وہاں بڑا اچھا انتظام ہوتا ہے، لوگ باقاعدہ اس کے لیے ٹینٹ لگاتے ہیں، ان کے گرمی پہنچانے کے لیے ہیوی قسم کی لائٹس وہاں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو یہ واقعات اکا دکا ہوں گے کہ اس کے کھانے کا خیال نہیں رکھا اور اس کو چھوڑ دیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب کسی کو ہم گفٹ دے رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو ایک ہدیہ اور نذرانہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم ایک چیز گفٹ کر رہے ہیں، تو اگر ہم کسی کو بھی گفٹ دے رہے ہوتے ہیں اس کے اندر 2 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں۔ ایک تو آپ کا گفٹ اہم ہونا چاہیے، دوسری اس کی پریزنٹیشن کیسی ہونی چاہیے، اور تیسری آپ کی نیت۔ نیت تو میرے خیال میں یقیناً ہے ہی، لازمی بات، نیت تو ہے ہی،
اور نیت کے بغیر تو وہ منڈی بھی نہیں جائے گا اور جانور بھی نہیں لے کر آئے گا. نہیں، نیت سے مراد یہ کہ آپ کی نیت میں اخلاص کتنا ہے. بعض اوقات ہم قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں دنیا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ پڑوسی دیکھیں کہ ہمارے گھر اتنا بڑا بیل آیا ہے اور ہمارے رشتہ دار دیکھیں کہ اس دفعہ ہم نے اتنے بکرے ذبح کیے ہیں. یہ نمود و نمائش بھی ہمارے ہاں ہوتی ہے قربانی میں. میرا خیال یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے جو اوصاف بیان کیے اس میں کہا کہ یہ نیک کاموں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں. تو کمپٹیشن میں تو اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ آپ اپنی چیز دکھائیں اور دوسرے کا بھی دیکھیں کہ وہ کیسا جانور لایا. میرے خیال میں اس میں نمود و نمائش نہیں ہوتی, وہی اپنے گفٹ کی پریزنٹیشن کی بات ہے کہ آپ کسی کو گفٹ دے رہے ہیں تو اس کی پریزنٹیشن کیسی ہے اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں دوسروں سے اچھا دوں. دیکھیں نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام سے اپیل کی کہ یہ اسرت کا زمانہ ہے, لوگ لے کر آئیں, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے گھر کا سارا سامان جمع کیا, اس کو آدھا کیا, یہاں تک کہ جھاڑو بھی آدھی کی, اور میں نے سوچا کہ آج میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا. اگر یہ الاؤ نہیں ہوتا, یہ مقابلہ نہ ہوتا, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کو حسن کے ساتھ ذکر نہ کیا جاتا. تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب کچھ لے آئے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچ لیا کہ میں اس شیخ سے آگے کبھی نہیں نکل سکوں گا. بہت بہت شکریہ مفتی مسعود احمد صاحب کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور آپ سے بڑی اچھی گفتگو ہوئی, بڑی معلوماتی گفتگو ہوئی. یقیناً اس موقع پر ہمارے ناظرین کو ان معلومات کی بہت ضرورت تھی. آپ کا بہت شکریہ. جزاکم اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جتنی مدد کر سکے وہ کرے. تو تمام صحابہ کرام کے درمیان یہ ایک سمجھیے کہ مقابلہ تھا, یہ ایک دوڑ تھی کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر سکیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے آتے ہیں, اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا پورا سامان لے آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرے لیے اللہ اور اس کے رسول کا نام ہی کافی ہے. تو دراصل یہ ہے مثال ایثار و قربانی کی, جس پر آج ہم بات کر رہے تھے اپنے پروگرام میں. اسلامی تاریخ دیکھی جائے تو ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے. تمام خلفائے راشدین ہوں, صحابہ کرام ہوں, انہوں نے ہمیشہ ایثار و قربانی سے کام لیا. لیکن سب سے بڑی اور سب سے بہترین اور عمدہ مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ایثار و قربانی کے واقعات سے بھری پڑی ہے. بلکہ اگر یہ کہا جائے تو حق ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر لمحہ ایثار و قربانی پر مبنی تھا. آج ہم عید الاضحیٰ پر جب قربانی کرتے ہیں تو ہمیں اپنے دل میں ایک بار پھر اس عزم کا اعادہ کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں کوئی بھی چیز قربان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, چاہے وہ ہماری جان ہو, چاہے وہ ہمارا مال ہو. امبرین حسیب امبر کو اجازت دیجیے. اس کے ساتھ ہی مدحت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کرتے ہیں. ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے کہ بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر